مسجدوں میں سفید لباس کے ساتھ بالخصوص جمعۃ المبارک میں آنے کی تلقین کی، اور پوری طرح سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح مسجد کے اندر لہسن کھا کے آنے سے، پیاز کھا کر کے آنے سے، وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب وہ مسجد میں سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے، کسی زمانے میں آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ مٹی کا تیل چونکہ بدبودار ہوتا ہے، مسجدوں میں نہیں جلایا جاتا تھا، سرسوں کے تیل کے دیے ہوتے تھے، تو اس کو لوگ مسجد میں جلا لیا کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت جب اس کو مسجد میں روشن کرتے تو پہلے مسجد سے باہر لے جاتے، پھر اس کو آگ لگاتے، پھر واپس مسجد میں لے کے آتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے نا، جب اس کو جلایا جاتا ہے اس میں گندک ہوتی ہے تو بدبو نکلتی ہے، میں گوارا نہیں کرتا کہ اتنی بدبو بھی اللہ کے گھر میں پھیلے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں، اللہ آپ کو اچھا، پاکیزہ، ستھرا، کشادہ، خوبصورت گھر دے، جس کا نہیں اللہ انہیں بھی عطا دے رہا، لیکن اس کے لیے جب آپ باقی ضروریات کے لیے چیزیں رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ضرورت کے لیے ہے، یہ جگہ فلاں ضرورت کے لیے، تو اس پہ نماز کے لیے جگہ ضرور رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کے نفسیات میں یہ بات شامل ہوگی کہ یہ وضو کے لیے جگہ ہے، یہ نماز کے لیے جگہ ہے، اور اس کے اثرات ان کے نفسیات کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو عموماً ہم ہر چیز بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جو ضروری چیز ہے، دن میں 5 مرتبہ جس کا معاملہ ہے، اگر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو خواتین تو گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے تو ہوتے ہیں، تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ اسپیشل وضو کی جگہ ہے، یہ نماز کی جگہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد۔ یہ شرن مسجد تو نہیں ہوتی ہے، جو حکام اس مسجد کے ہیں وہ اس مسجد کے نہیں ہوتے، لیکن مسجد بیت اس کی اپنی برکات ہے، اور وہ ہر گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے جس کو مسجد بیت آپ قرار دیں۔ وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، بعد میں آپ تعمیر ثانی کرتے ہیں تو وہ جگہ بدلی بھی جا سکتی ہے۔ جو حقیقی مسجد ہوتی ہے وہ تو تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مسجد بیت تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو خوبصورت ایک گوشہ گھر کا مسجد بیت کے طور پہ مختص کرنا چاہیے، گھر میں ضرور وضو کی جگہ بنانی چاہیے، اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے۔ آج کل یہ اچھی بات ہے، یہ مساجد کے اندر خادمین مسجد یہ ہماری ہی خون پسینے کی کمائی سے رکھے گئے ہیں، لیکن کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کریں۔ بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم 2-1 مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر، دوستوں کو لے کر کے مسجد کی تفصیلی صفائی کریں۔ مولوی صاحب کے پاس جائیں، کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے، تو پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے، اور مسجد کو دھوئیں بھی، صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی، اور اس کی دیگر دیواروں پر، پکوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑیں، پورا دن لگ دے چاہے۔ اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے، 3 ماہ بعد دے دیں، 6 ماہ بعد دے دیں، سال بعد دے دیں، ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اس کے بعد جو سکون ملے گا، میرے سے بات کرنا، میں بتاؤں گا آپ کو کیا سکون۔ مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد کو دھو رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو دھو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز، کوئی میلی چیز، یا کوئی تنکا یا کوئی کوڑا باہر نکالتا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کوڑے نکالتا ہے۔ تو یہ ضرور اہتمام کریں، اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں، اپنے دوستوں کو ساتھ لے لیں، اپنے ملازموں کو ساتھ لے لیں، تو ساتھ لے کے آج مسجد ہم نے دھونی ہے، اور لگوٹا کس کے مسجد کی صفائی کریں، دیکھنا پھر کیا سرور ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی حبشیہ، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا۔ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی۔ تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا۔ عرض کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہیں، اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے، اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی؟ پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تھا اللہ کے محبوب کا، لیکن حضور نے وقت نکالا، قبرستان میں تشریف لے گئے، اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی۔ یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غور کرنے کی ہے۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین۔
اور تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، اور محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہے، مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا واز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے، بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات ہوئی۔ آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماں ہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین۔ اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائے۔ لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر۔ اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے چچا کیا بول رہا ہے، یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر! اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے، اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس لا قلبی۔ اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا، اس لیے تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا۔ مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ یا عمی انا بین الاثنتین۔ ہمارے ماں باپ قربان اس بچے کے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا، یا عمی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔ آگے لفظ سنیے بچے کے، یا عمی انا بین الاثنتین۔ چچا جی، اب میں ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتی۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غرض لا يصدقك الناس فقل ما شئت۔ تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو، ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی محبت میں دے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہ امی اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وقت تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک، میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر لا تصدقوا فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا۔ اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کرتے۔ تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا ربط اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے۔ اللہ نے بڑی بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کسی امیر شخص کا نام ہے کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا عمرا کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے
اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے۔ اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو 2 چادریں لے آئی ہیں، کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی، اور مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا۔ اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ ذکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی، کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں،
دو جہاں کی دیتے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ اور تمہیں کہانی سناؤں، حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی، غربت کی، پسماندگی کی، اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے، لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی، تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روئے سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا، عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں، سنا ہے۔ ہیرا یہ شہر ہے عراق کا۔ تو حضور نے فرمایا، عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا، عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ تو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا، عدی اگر تو زندگی پائی تو تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، زکوٰۃ کی چاندی لے کر کے، زکوٰۃ کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے خاتون چلی اور مکے تک پہنچی، اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا، اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تھا، دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں، اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی، اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا، تو کہتے مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا، تو میں کیا کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو، اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ نے یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا،
اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چتھرے پہنے ہوئے تھے، جب پیوند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا۔ اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا، اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیشتر پنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں۔ اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ہے ختم ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ان میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتے ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کی